بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم حضرات، آج کی تراویح میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے سورہ فرقان کا بڑا حصہ اور اس کے بعد سورہ شعراء اور سورہ نمل کا ایک حصہ سنا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری، ہماری سماعت، ہماری عبادت، ہماری تگودو کو قبول فرمائے. کل کے درس میں سورہ نور سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ قرآن پاک میں 3 صورتیں ایسی جس میں خصوصیت کے ساتھ خواتین کے احکام بیان کیے گئے ہیں: سورہ نساء اور سورۃ النور اور سورہ احزاب. ایسا نہیں کہ مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ احکام مردوں کے لیے بھی ہیں. چنانچہ کل کے درس میں وہ اعمال جو معاشرے کو داغدار کرتے ہیں، جو انسانیت کو شرمسار کرتے ہیں، ان کا ذکر ہوا تھا کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، مرد اور بچے کو 1 سال کے لیے تڑی پار کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، بچی کو گھر میں روک لیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں پتھر سے مار مار کر سنسار کر دیا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی بلا وجہ کسی پر زبان درازی کرے
کوئی اصل اور حقیقت نہ ہو اور کوئی بلا وجہ الزام لگائے اور پھر اپنے اس بات پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور ان سزاؤں میں کوئی نرمی نہ کی جائے اور چپکے سزا نہ دی جائے، علی رؤوس الاشہاد پوری محفل اور مجلس کے سامنے سزا دی جائے، تاکہ معاشرہ اس طرح کی گندگی سے اور ناپاکی سے محفوظ رہے۔ ایسے ہی یہ بتایا گیا تھا کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی پر شک نہیں، یقین ہوا کہ اس کی بیوی کے کسی غیر سے تعلقات ہیں، لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر پا رہا ہے، 4 گواہ نہیں لا پا رہا ہے، تو اس کو لعان کرنا ہوگا، اور بیوی کو زنا کی سزا سے بچنے کے لیے خود لعان کرنا ہوگا، اور وہ 4 مرتبہ قسمیں کھائیں گے۔ 5ویں مرتبہ شوہر قسم کھائے گا کہ جو ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور 5ویں مرتبہ قسم کھاتے ہوئے بیوی کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اسی لعنت سے لعان، اور اس کے بعد پھر ان کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح کا ایک واقعہ تاریخ میں نمودار ہوا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو اذیت پہنچی تھی، بے جا الزام لگا تھا، تو اس میں جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے ان کو 80 کوڑے مارے گئے، اور جو منافق تھے اللہ نے ان کے لیے عذاب عظیم لکھ دیا ہے، ان کو ان کی قبر میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ آگے بات چل رہی کہ یہ سب معاملہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے ہے کہ ہمارے گھر ہندوانہ ہو گئے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے، کفار کے ساتھ رہتے رہتے ہم نے اپنے گھروں کو منظم نہیں کیا ہے، اور اجازت طلبی نہیں ہے۔ لڑکا آیا، اس کی پھوپھی کا گھر ہے، گھس گیا، خالہ کا گھر ہے، گھس گیا، چچی کا گھر ہے، گھس گیا، بھابھی کا گھر ہے، گھس گیا، بہن کا گھر ہے، گھس گیا۔ گھر میں کون لوگ رہتے ہیں اس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے، گھر میں کس حال میں لوگ رہ رہے ہیں اس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہ امر واقعہ ہے کہ چچے زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، ماموں زاد بہن، یہ سب حرام نہیں ہے، ان سے رشتہ جائز ہے۔ اب کوئی آدمی چلا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ان بچیوں کا آمنا سامنا ہوگا، ان سے پردہ ہونا چاہیے تھا، ان کا آمنا سامنا ہوگا۔ انسانی فطرت ہے، کہیں دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا، زیادہ تر بچوں کی طرف سے، کبھی بچی کی طرف سے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، اور اس طرح سے پھر جو ہے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ صاحب اسلام ہوتے ہوئے، قرآن پاک جیسی واضح کتاب ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہوتے ہوئے ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ابھی فرض کر لیجئے میرے گھر میری بہن کا لڑکا آ جائے اور میں اس کو بول دوں بغیر اجازت کیسے گھر میں چلے آئے، تو صاحب سب کو خراب لگ جائے گا، اور میں اس سلسلے میں مظلوم ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، یا کسی کو بھی، اپنے دامادوں کو بھی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ بغیر اجازت آئیں اور یا میری بچیاں ان کے سامنے ہوں۔ قطعاً اس کی اجازت نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ معاملات یہیں سے خراب ہوتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے، ایک زمانہ تھا جب کسی محلے میں غنڈہ رہتا تھا نا، تو اس محلے کی ساری بچیاں اس کی بہن ہوتی تھیں، کبھی ان پر وہ بری نظر نہیں ڈالتا تھا، الٹا ان بچیوں کا محافظ ہوتا تھا۔ اگر اس کو خبر لگ گئی کہ کسی بچی پر کسی لڑکے کی بری نظر ہے تو ٹھوک پیٹ کے اس کو برابر کر دیتا تھا۔ وہ یہ شرافت تھی لوگوں میں۔ آج المیہ یہ ہے کہ جو اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں وہ قریبی لوگوں کے ساتھ، ماموں زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، چچے زاد بھائی ہے، ایسا، یا کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ جو بہنوئی ہے، ایسے ویسے اکثر معاملات اس طرح سے آ رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو پڑھ تو لیا، سن تو لیا، عمل نہیں کیا۔ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے عذاب آ رہا ہے کہ قریبی لوگوں کے ذریعے عزتیں اجڑ رہی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے یہ بات کہی۔ ایسے ہی غیر مسلم پڑوسیوں کا بھی معاملہ ہے، چلے آ رہے ہیں صاحب، دکان میں نوکر چاکر ہیں، گھر میں گھسے چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، نوکروں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو کہ سر میں جوں بھی نہیں رینگتی ہے۔ بس جب عزت جاتی تو تھوڑی دیر کے لیے
پھانسی لگا لیں گے تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اور وقت نہیں گزرا پھر اسی ڈرے پر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اور جب ایمان والو کہتے ہیں یقین جانیے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والو کہہ کر کے اس مسجد کے فرش پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو عرش پہ پہنچا رہا ہے، ان کا تذکرہ ملأ اعلیٰ میں کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے کوئی احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم زمین پہ رہتے ہیں، ہمیں یہیں رہنے دیجیے، ہم کچرے میں رہتے ہیں، ہمیں کچرے ہی میں رہنے دیجیے، ہمیں مشک و عنبر نہیں چاہیے، اسی ناپاکی میں رہنے دیجیے۔ اور نہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے گھروں کے سوا کسی بھی گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کرو، پہلے سلام کرو اور پھر اجازت۔ سلامی گویا اجازت ہے، یہاں تو یہ تذکرہ ہوا پہلے اجازت تو پھر سلام، لیکن حدیثوں سے اس کی تشریح ہوئی کہ جب آپ جائیں تو سلام کریں اور پھر اجازت، اور سلام بھی کریں تو دروازے کے کنارے پہ، یہ نہیں کہ بیچ دروازے میں کھڑے ہیں، کنارے پر دائیں بائیں، اور اندر سے آواز آئے کون تو بکری کی طرح میں نہیں کریے، سیدھا اپنا نام بتائیے، فلاں ہوں میں۔ یہ غلط ہے کہ میں نہیں، اپنا نام بتائیے میں کون ہوں، اور 3 مرتبہ اگر سلام کیا گیا اور اجازت نہیں ملی چپ چاپ واپس چلے آئیے، ضد مت کریے۔ یا آپ نے سلام کیا، گھر میں سے آواز آئی بھائی گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، بعد میں آئیے گا، تو اس میں آپ کو کوئی غیرت نہیں ہونی چاہیے، کوئی غیرت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی لڑکا آیا اور اس کی پھوپھی زاد بہن نے کہا بھیا ابو نہیں ہے امی نہیں ہے بعد میں آئیے گا، صاحب اس کو ناک نہیں بنا لینا چاہیے۔ اچھا زندگی میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اس کی مرنی کرنی میں نہیں جاؤں گا، اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، میں اس کا بھائی ہوں، مجھ کو کہہ دیا کہ جو ہے امی نہیں ہے ابو نہیں ہے بعد میں آئیے گا۔ یہ فطرت اور شریعت کے خلاف ہے، اور جو لوگ اس طرح کی پابندیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں ان کے گھر رسوائی اور ذلت کا اڈا بن جاتے ہیں۔ وہی کہا کہ یہاں تک کہ تم اجازت لو اور سلام کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر ان گھروں میں تم کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوا، گھروں میں داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اور اگر تم سے کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ، چپ چاپ لوٹ جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکی اور صفائی کے اعتبار سے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آج ہمارے معاشرے ہمارے گھروں کا کیا حال ہو گیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، تم پر کچھ حرج کی بات نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں رہائش نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا کچھ سامان وغیرہ ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے تم کچھ ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ مثلا کسی نے اپنا مہمان خانہ بنا رکھا ہے، اب آپ مہمان خانے میں ٹھہرے ہیں، گھر والے نے ایک مرتبہ اجازت دی صاحب یہ آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، آپ گئے، اب اس میں بار بار آ جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ اس میں خواتین نہیں، گھر کے اور لوگ نہیں ہیں، اور مالک مکان نے یا مہمان خانے کے ذمہ دار نے اجازت دے دی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی سرائے ہے، ہوٹل ہے، جو اجتماعی جگہیں ہیں وہاں پتہ ہے کہ بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں آپ کے سامان ہیں، وہاں آپ کو اجازت ہے۔ یہاں پرسنل گھروں کی بات چل رہی ہے جی۔ قل للمؤمنات یغضوا من ابصارہم، اب یہ کہہ دیا گیا کہ جب اجازت لیں، اگر اجازت مل گئی ہے تو گھروں میں نظر کرتے ہوئے نہ جائیں، جھانکتے ہوئے نہیں، نگاہ پست رکھیں، اور عام حالات میں بھی اپنی نگاہ پست رکھیں، عام حالات میں بھی اپنی نگاہ پست رکھیں۔ اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکی کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے اور مزدلفہ سے منی تشریف لا رہے تھے،
آپ کے پیچھے سواری پر فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. ایک خاتون آئیں، غالباً خشامیہ تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی. تو آپ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی. عباس انہیں یہ فضل جو ہے دیکھ رہے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم بار بار ان کا چہرہ پھیر دے رہے تھے. ایک مرتبہ پھیر دیا، 2 مرتبہ پھیر دیا. وہ مسئلہ پوچھ کر گئیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی کہ اپنی نگاہ پست رکھو، یہ غلط چیز ہے. آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے دیکھیے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ایک ہی کو نہیں منع کیا گیا. مجھے سے سب یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی. کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر، ایسے کھلے عام مت نکلو، یہ ان سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے. قرآن نے دونوں کو کہا ہے. ہمارا معاشرہ ہے صاحب، ہمیں تنبیہ کر دی جائے گی لیکن انہیں کوئی نہیں. یا لڑکیوں کو تنبیہ کی گئی بے پردہ نہ نکلیں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکوں کو آوارہ گھومنے کے لیے کوئی تنبیہ نہیں کر رہا ہے. کس انداز میں گھوم رہے ہیں لڑکے، خاص طور سے رمضان میں. ابھی بائک سے تراویح کے بعد دیکھیے کیا حرکت ہوتی ہے مسلم محلوں میں. اللہ اکبر، الامان والحفیظ، بالکل شیطانوں کی طرح سے دوڑتے رہتے ہیں اور اسی میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گرتے پڑتے ہیں اور چوٹ کھاتے ہیں، بسا اوقات مرتے ہیں. یہ سب ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آگے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ خواتین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے لوگ دیکھتے کیوں ہیں؟ آگے وہ بات کہی جا رہی ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنے زیب و زینت اور آرائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. وہ ظاہر نہ کریں مگر ظاہر ہو جائے. مثلا ہاتھوں میں کوئی کنگن پہنے ہوئے ہیں، ظاہر ہو گیا. پیر میں پازیب پہنے ہوئے ہیں جبکہ پیر پورا ڈھکا ہوا ہے، پھر بھی خود بخود ظاہر ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے. ہاں، الا ما ظہر منہا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو زینت کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. زینت گھر میں ہونی چاہیے، بازار میں جاتے ہوئے نہیں. پتہ چلا گھر میں ہیں تو ایک دم جھڑوس بنی ہوئی ہیں. ہاں، ایک دم ایسا لگتا ہے کئی دن سے غسل نہیں کیا ہے. لیکن جب بازار جانا ہے تو فل میک اپ کے ساتھ. یہی فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت بازار کے لیے نکلتی ہے اور خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے بازاروں کے جو اجازت دیتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کریں. عیدگاہوں سے روکتے ہیں اور بازاروں کے لیے اجازت دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں غور کر لیں، سوچ لیں اچھی طرح سے. آگے کیا کہا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پہ، اپنے سینے پہ ڈالے رکھیں. اکیلے، یعنی بسا اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم لوگ گھر میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تب بھی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھیں، سینے پہ ڈالے رکھیں. جی ہاں، گھر میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تب بھی وہ اپنے سروں پہ دوپٹہ ڈالے رکھیں اور اپنے سینے پہ دوپٹہ ڈالے رکھیں. اس لیے کہ جب گھروں میں اہتمام نہیں ہوگا تو باہر بھی اہتمام نہیں ہوگا. جب گھروں میں اہتمام نہیں ہوگا تو باہر بھی اہتمام نہیں ہوگا. سر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، گریبان اور سینہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ وہ اپنی دوپٹوں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈھکے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت وہ ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر ظاہر کر سکتی ہیں. اور یہ جو کہا گیا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بات کے ہیں. یہ نہیں کہ اور جو رشتے آ رہے ہیں گرچہ ان پر اگر وہ زینت ظاہر کیا تو گنہگار نہیں ہوں گی، لیکن انسانی شرافت یہ، حیا یہ ہے کہ ان سے بھی زینت ظاہر نہ کی جائے. تو اور وہ زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپوں پر یا اپنے سسر لوگوں پر، شوہروں کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یعنی سوتیلی اولاد پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنی یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر، بہن کے جو لڑکے ہیں ان پر، چونکہ خالہ بھانجا حرام ہیں. یا وہ عورتیں جو میل جول میں ہیں ان سے ملتی جلتی رہتی ہیں، یا جو تمہاری لونڈیاں اور باندیاں ہیں، یا تمہارے وہ نوکر چاکر
جو اب ان کو خواہش نہیں، یہ بات اس وقت کی ہے. غیر مسلم نوکر چاکر ہوتے ہیں، قطعاً ان کو اجازت نہیں ہے. خود مسلمان نوکر چاکروں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ گھروں میں داخل ہوں. تو ان پر یہ تو کس کے لیے؟ جس کے ہاں قوت مردانگی ہے ہی نہیں، اس کی بات ہے. حتیٰ کہ مخنث اگر ہے تو اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے. مخنث یعنی جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس سے بھی پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مخنث کیا کرتا ہے؟ وہ گھر کی عورتوں کو دیکھا دوسروں سے جا کر بیان کرتا ہے، گویا وہ سبب بن رہا ہے خرابی کا. تو یہ کہا گیا کہ ان سے پردہ، ان کے سامنے زینت کھول سکتی ہے. یہ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو محرمات ہیں. محرمات ہیں. اپنے یہاں کیا ہے؟ سسر سے پردہ کریں گے، دیور جی سے پردہ نہیں ہوگا. سسر سے پردہ رہے گا اور بہنوئی سے پردہ نہیں رہے گا. سسر تو باپ کے درجے میں، گرچہ وہ پردہ کرتی بہت اچھی چیز ہے. اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ نہ کریں، کر رہی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ دیور ہے، یہ بہنوئی ہے، ہاں ان سے تو اور زیادہ پردہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، دیور یا بہنوئی یہ جو ہیں یہ موت ہیں، کبھی بھی موت کی طرح نازل ہو سکتے ہیں اور عفت اور عصمت تار تار ہو جائے گی. آج کل یہ ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں. پھر بھی ہمارے سرپرستوں کی اور ہماری بوڑھی ماؤں کی عقلیں نہیں کھلتی ہیں. ہاں ارے صاحب داماد آیا ہوا ہے، بیٹی کیسے نہ اس کے گھر جائے، اس کو پانی دے دے، اس کو چائے دے دے، اس کی بے عزتی ہو جائے گی. اور جب پورے محلے کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے تب ان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ شریعت کی اگر خلاف ورزی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ذلت سے دوچار کر دے گا. آج مسلم معاشرہ تباہی کے کگار پر ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے. جی آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں پٹک پٹک کرنا چلیں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ وہ جان لیا جائے کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو رہا ہے. پازیب میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں، جب وہ پٹک پٹک کے چلیں گے ہائی ہیل کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ گھنگرو بجے گا، پازیب کا گھنگرو بجے گا، پتہ چلے گا کوئی خاتون جا رہی ہے. ظاہر ہے کس قدر بے غیرتی کی بات ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مسلمانوں یہ اللہ جو حکم دے رہا ہے یہ تمہاری عزت و آبرو کے لیے دے رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان حدود میں تم سے خامی اور غلطی ہوئی ہے. یہ جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں اس میں تم نے انصاف نہیں کیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اے مومنوں، سب کے سب اجتماعی توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تمام مومنوں اجتماعی طور پہ توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہارا معاشرہ عزت کی بلندی پر رہے، تاکہ ذلت سے تم بچ جاؤ، تاکہ تمہارا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے، تاکہ تمہارے گھر میں بدکرداری نہ آنے پائے. اس لیے کہا گیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اسی طرح سے اگر تمہارے یہاں بچیاں ہیں، بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کی شادیاں خود اگر غریب لڑکے ہیں تو کیا ہوا، ان سے کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. آج ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو پاپ نہیں، پاپ اعظم سمجھا جاتا ہے، گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. آج ہماری کتنی بچیاں اور بہنیں ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ گئیں، ان کو رشتہ نہیں مل سکا اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ جو ہے شادی خانہ بک کرائیں اور ہزار ہزار آدمیوں کی دعوت کریں صرف منہ دکھائی میں، اور جو ہے رسم منگنی کی رسم میں، اور پھر نکاح میں جو ہے شادی میں 50 ڈش بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، ان کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر دوسری شادی کا مزاج بن جائے تو بہت ساری بچیاں اس طرح سے کھپ جائیں گی. ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو ان کے شوہروں کی وفات ہو گئی، شوہر عام طور پہ کاروبار کے لیے باہر بھاگتا ہے، ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، کبھی حادثہ ہو گیا، آج کل موب لنچنگ ہو رہی ہے، اور یا کبھی اور کچھ معاملہ ہو گیا، تو اگر دوسری شادی ہو جائے ان بیواؤں کی تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہت سے گناہ سے بھی بچ جائے گا اور بہت سے مالی مسائل سے اور معاشی مسائل سے بچ جائے گا. لیکن ہم مسلمان اس سلسلے میں جرأت نہیں کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، عام لوگوں کے پاس وسعت نہیں ہے، وہ نہیں، لیکن جو معاشرے کے بڑے لوگ ہوں اور دیندار لوگ ہوں
بڑے لوگ اب بھی کرتے ہیں، لیکن کون؟ وہ جو موالی ٹائپ کے، جو غنڈہ ٹائپ کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شبیہ اور اپنی شناخت پہلے ہی خراب کر رکھی ہے۔ شادی کر لیتے ہیں، پہلی بیوی کو ایک کنارے چھوڑ دیتے ہیں، دوسری بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ حالات ہوتے ہیں تو کوئی جرأت نہیں کرے گا، لیکن معاشرے کے جو بڑے لوگ ہوں اور دیندار لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، علماء ہوں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے اور جو کفالت کر سکتے ہیں، ان کو اس سلسلے میں پہل کرنی چاہیے۔ علماء کو ایسے ہی مساجد کے ذمہ داران، جماعتوں کے ذمہ داران، معاشرے کے ذمہ داران جو دین پسند ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کو یہ جرأت اور ہمت کرنی چاہیے۔ یہ معاشرے کا ایک بڑا ناسور ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ اللہ نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ اگر مسلمان اس سلسلے میں توجہ کریں کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کمزور اور غریب گھرانوں میں کروا دیں، ان کی کفالت کر لیں، اور اگر مال نہیں تو اللہ تعالیٰ وہ مال عطا فرمائے گا، اس طرح سے کر لیں تو اس میں بھلائی اور خیر ہے۔ ہمارے ہاں آج اس سلسلے میں بھی بڑی خامی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم آیات بینات، اللہ تعالیٰ نے تم پر واضح احکام اور ہدایات نازل کر دی ہیں اور مثالیں دی ہیں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ کی ذات سراپا نور ہے، اگر اس کی ذات کا نور نہ ہوتا تو یہ نہ یہ زمین منور ہوتی، نہ آسمان منور ہوتا، نہ ایمان کی روشنی ہوتی، نہ لوگ حق پاتے، سب اندھیرے میں بھٹکتے رہتے۔ کہا اللہ کی ذات نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال اس طاق کی سی ہے جس میں چراغ ہے، اور وہ چراغ بھی ایک شیشے میں ہے، اور وہ شیشہ بھی اتنا صاف شفاف ہے گویا کہ وہ خود چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اور پھر اس میں جو تیل پڑ رہا ہے وہ مبارک درخت یعنی زیتون کا تیل ہے، اور جس میں نہ کوئی مشرقی درخت نہ مغربی، یعنی چاروں طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے۔ اگر تیل نہ بھی ڈالا جائے، آگ نہ بھی لگائی جائے، تو بھی وہ تیل اتنا صاف شفاف ہے جیسے وہ خود گویا جل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے، یعنی ایمان اور اسلام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ مثال اسی لیے دیا ہے تاکہ لوگ جان جائیں۔ اور پھر یہ کہ اس سے مراد مومن کا دل ہے جس میں اللہ کا نور ہے، اور پھر وہ مقامات بتائی گئیں کہ نور کی جگہیں کہاں ہیں، یہ مساجد ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ مساجد ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر اور تسبیح و تحلیل ہوتی ہے صبح و شام۔ اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ تجارت اور بیع و شراء ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، اور صلاۃ قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن کے دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ عجیب کیفیت ہوگی قیامت کے دن، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا ہے اپنے فضل سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے انہیں بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اہل ایمان کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈھرے پر اور اپنے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کیا آگے فرما رہے ہیں، لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تحقیق کہ ہم نے واضح آیات، واضح احکام نازل کر دیے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان، یہ منافقین کہتے ہیں، ایسے بہت سارے ایمان والے بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت کر لی۔ ثم يتولى فريق منهم، پھر ان میں سے ایک فریق بدل جاتا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ سچے نہیں ہوتے۔ کیا ہے؟ کہا کہ صاحب
ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے آپسی معاملات آپس میں حل ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان بشر ہونے کے ناطے اختلاف ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، جائیداد کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں، دونوں فریق مسلمان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا معاملہ اپنے دارالقضاء میں نپٹنا چاہیے، مسلمانوں کا دارالقضاء ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اہل حدیث سب سے بڑے مجرم ہیں۔ دیوبندیوں کا اپنا دارالقضاء ہے، پورے مہاراشٹرا میں 10-20 دارالقضاء ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے ناندیڑ میں بھی ہو۔ جماعت اسلامی والوں کا اپنا دارالقضاء ہے، بلکہ جماعت اسلامی والوں نے اس میں پہل کی ہے، دیوبندیوں سے پہلے پہل کی ہے انہوں نے۔ بریلویوں کے پاس دارالقضاء ہے، اگر دارالقضاء نہیں ہے تو ہم 24 نمبر والوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمارے اس میں میں بھی مجرم ہوں، اور بہرحال ہماری پوری جماعت اس سلسلے میں مجرم ہے۔ اس پر سوچنا چاہیے۔ اور اگر ہے دارالقضاء اور اس کے بعد مسلمان اپنے یعنی دونوں فریق مسلمان ہیں اور دونوں اپنا معاملہ یہاں نہ لا کر طاغوت کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ گنہگار ہیں، وہ گنہگار ہیں۔ وہی کہا گیا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ مکر جاتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، پھر وما اولئک بالمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اذا فریق منہم معرضون، تو اچانک ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے، نہیں صاحب یہاں نہیں ہو سکتا، وہ ہائی کورٹ میں ہوگا، ہائی کورٹ میں ہوگا۔ اگر دونوں مسلمان ہیں تو دل سے ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا معاملہ ہمارے درمیان حل ہو جائے، اور اللہ وہ معاملہ حل کروا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ کریں گے تو وہ اجر و ثواب سے بھی نوازے جائیں گے، اور گویا انہوں نے ایک اچھی راہ کا انتخاب کیا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی کہتا ہے نہیں صاحب یہاں سے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہم تو وہاں جائیں گے، تو وہ بہرحال گنہگار ہے۔ ہم سب اس سلسلے میں گنہگار ہیں۔ ہاں ہمارا ایک فریق غیر مسلم ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، ایک فریق غیر مسلم ہے، وہ مجبوری ہے، وہاں ہوگا۔ لیکن یہاں اگر دونوں فریق وہی ہیں تو بہرحال ان کو سوچنا چاہیے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب پکارے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اچانک ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ اعراض کرنے لگتی ہے۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ ہم الظالمون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کریں گے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حق کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ یہ سوچتے ہیں۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو غلطی پر۔ آگے کیا کہا گیا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی شان تو یہ تھی کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ یہ کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ان کی خشیت اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی ہے۔ آگے چلیے، تھوڑا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کہیں باہر نکلتے ہیں تو آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، شیشے میں اپنا وجود، اپنا چہرہ اور اپنی خامی اور اپنی کمی دیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آئینہ دیا ہے۔ ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ اس آئینے میں ہم کس حد تک فٹ ہو رہے ہیں، اس آئینے میں، اس شیشے میں کس حد تک فٹ ہو رہے ہیں، اور کہاں ہم سے خامی ہو رہی ہے، اور کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چنانچہ ہم سورہ نور سے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پہنچ گئے ہیں۔ مقصود صرف آئینہ دکھانا ہے، میں تفصیل نہیں کروں گا، میں اس کا ترجمہ کروں گا، جگہ جگہ صرف تشریح تھوڑی سی ہوگی، اس لیے کہ وقت پورا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ایک ہیں عباد الشیطان اور ایک ہیں عباد الرحمن۔ دنیا میں یہ دو ہی لوگ ہیں۔ آپ نے درس کے شروع میں ہم سے سنا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ اہل ایمان کا تعارف ہوا تھا۔
اور دوسرا تعارف کیا سنا تھا آپ نے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کفار کا تذکرہ ہوا تھا۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ تو انتہائی خبیث قسم ہے منافقین کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، کفار سے بھی نیچے۔ تو اصل دو گروہ ہیں، ایک عباد الرحمن اور ایک عباد الشیطان۔ تو عباد الشیطان کی بات جانے دیجئے، یہ عباد الرحمن کا تذکرہ چل رہا ہے، جو ان کے مخالف ہوئے وہ عباد الشیطان ہوئے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو روئے زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر، غرور، گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل، اکھڑ، دیہاتی اور کٹ حجتی کرنے والا ان سے بحث کرنے لگے تو کہتے ہیں سلامہ، بھائی سلامتی، آپ جاؤ، ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے الجھ نہیں جاتے ہیں کہ لڑ جائیں اس سے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ آپ کا آئینہ ہے، اللہ نے آپ کو آئینہ دیا ہے، شیشہ دیا ہے، اپنی ذات ہر بہن، ہر ماں، ہر بیٹی دیکھے، ہر بھائی، ہر باپ، ہر بوڑھا، ہر بچہ دیکھے، ہم سب دیکھیں، عوام دیکھیں، عالم دیکھیں، سب دیکھیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو اپنے رب سے پکار کر، رو رو کر، عاجزی کر کر کے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لے۔ ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب بہت تکلیف دہ ہے، چپک جانے والا ہے۔ غرام، یہ جو غرام بولتے ہیں نا، جرمانہ لگتا ہے، تو جرمانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چپک جاتا ہے۔ یہی بات یہاں کہی گئی، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب چپک جائے گا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کھولتا پانی سر پہ ڈال دیا جائے گا، باہر نہیں گرے گا، سر کے اندر گھستا ہوا بھیجا اور گلے میں اور سینے اور پیٹ، جو کچھ اس میں اتنا گرم پانی ہے کہ سب کو لے کر کے پیر کے پاس سے نکل جائے گا یا سرین کے پاس سے نکل جائے گا۔ کیا حال ہوگا؟ اسی لیے رحمان کے بندے وہ تصور کرتے ہیں تو روتے ہیں اور رو کر اپنے رب سے کہتے ہیں ان عذابها کان غراما، اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، اس کا عذاب تو چپک جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ جہنم کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے اور مستقر کے اعتبار سے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر، عام لوگوں پر، لم یقتروا، تو وہ بخیلی نہیں کرتے اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں، حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ لم یسرفوا، نہ تبذیر کرتے ہیں، چونکہ قرآن نے کہہ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے۔ 5 روپے کا خرچ ہے، زبردستی 10 روپیہ، 10 آدمیوں کو کھانا پکنا ہے، 15 آدمیوں کا کھانا پکایا گیا، بیٹھ کر 10 آدمیوں نے کھا لیا، بقیہ دسترخوان اٹھا کے ڈال دیا۔ آج شادیوں میں 25% کھانا ضائع ہوتا ہے، شادیوں میں تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 25% کھانا ضائع ہوتا ہے، اور بغل میں وہیں بیچارہ غریب پڑا ہوا ہے، بھوکا سوتا ہے۔ یہ فضول خرچی نہیں تو کیا ہے؟ کسی موقع پر یہاں کا آندھرا کا جو ہے وہ چیف منسٹر تھا، تو اس نے یہ کہا، غالباً اس سے پہلے وہ تھا، نام میں بھول رہا ہوں، تو اس نے یہ کہا تھا کہ صاحب ہم اخبارات میں، ٹی وی پہ، یہاں وہاں پڑھتے ہیں کہ مسلمان بہت غریب ہیں اور معاشی طور پہ کمزور ہیں، لیکن جب میں ان کی شادیوں میں آتا ہوں تو مجھے کہیں سے نہیں لگتا ہے، کیونکہ حیدرآباد میں 100 ڈش بن جاتے ہیں بھائی، 20 25 ڈش تو اسٹارٹر کے ہی ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے ہاں۔ جو غریب ہے وہ بھی دیکھا دیکھی 10-20 ڈش بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے نہیں لگتا یہ سب فضول خرچی والی بات ہے، ظاہر ہے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، کسی دن غریبی اور بھوکمری آ جاتی ہے، اسی لیے تو وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بیچ کا معاملہ رہتا ہے ان کے ہاں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ،
رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ اس نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں، اس محترم نفس کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے عزت دی ہے سوائے حق کے ساتھ۔ میں نے اس کی شکلیں بتائی تھی، کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو وہ قتل کیا جائے گا اور یہ ظلم نہیں، اس کی ایک تفصیل ہے الگ۔ ایسے کوئی شادی شدہ مرد یا عورت ہے تو وہ قتل کیے جائیں گے، حق کا مطلب یہی ہے۔ بقیہ اس نفس کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے جو ہے قتل نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو اس طرح کی حرکتیں اور گناہ کرے گا وہ گناہ میں ڈال دیا جائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عذاب اس کے لیے دو چند کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، گناہ ہوا اس سے، بشر کے ناطے غلطی ہوئی لیکن اس نے رو رو کر توبہ کی، وآمن، اور حقیقی معنوں میں ایمان لے آیا، وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا، اور نیک کام کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے، ان کے صحیح الایمان ہونے کی وجہ سے، اور ان کے اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے۔ ایمان اور عمل صالح کو ہمیشہ جوڑا گیا ہے، میں بھی اس پر زور دیتا رہا ہوں، اس لیے میرے بھائیوں اس کی طرف توجہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کر لے اور نیک کام کرے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ کی طرف گویا انہوں نے رجوع کیا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، نہ جھوٹ پر حاضر ہوتے ہیں نہ جھوٹ کی گواہی دیتے ہیں۔ کسی کو کورٹ میں گواہی کی، چلو میں گواہی دیتا ہوں 500 روپیہ دے دینا، ایسے بھی لوگ ارے کچھ بھی نہیں چاہیے تب بھی پہنچ جاتے ہیں جھوٹ کی گواہی دینے کے لیے۔ ہاں، یہ سب رحمان کے بندوں کی صفات نہیں ہے۔ آج اپنے کتنے ساتھی ہیں جو اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں، اور وکالت پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی حرکت کرواتے ہیں، جھوٹی گواہی دلواتے ہیں۔ ظاہر ہے شریعت کی نگاہ میں وہ اچھے نہیں ہوئے۔ وکالت برا پیشہ نہیں، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، خیر کے ساتھ کام ہو تو ایک مظلوم کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنے معافی ضمیر کو کورٹ میں نہیں کہہ سکتا، یا اس کے پاس ڈگری نہیں کہہ سکتا آپ حق معاملے کی پیروی کر رہے ہیں، یقیناً آپ معذور ہیں۔ لیکن جب غلط کام ہونے لگے، برائیاں ہونے لگے، یعنی جو ظالم ہے اس کا ساتھ دے کر کے اور اسی کو ڈگری دلائی جائے، تو ظاہر ہے پھر یہ پڑھائی اس کے لیے وبال ہو جائے گی، یہ ڈگری اس کے لیے وبال ہو جائے گی۔ وہی فرمایا کہ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نہ جھوٹ پر شریک ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغویات سے گزرتے ہیں تو باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں۔ کل میں نے لغویات کی تشریح کی تھی، ایسا کام جو نہ نفع پہنچائے عملی طور پر، نہ عمل میں نفع پہنچائے، نہ قول میں نفع پہنچائے، الٹا نقصان پہنچے اس سے، تو اس سے باوقار گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو یاد کرتے ہیں تو ایسے اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے اور ہماری ذریت سے قرۃ اعین، ٹھنڈک دینے والی، نیک فرما بردار صالح بیویاں اور صالح بچے عطا فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ نے آئینہ دکھایا، جو اس آئینے میں فٹ ہو گیا اللہ نے اس کو بشارت بھی دی، نقد بشارت دے دی، ادھار نہیں کیا اللہ نے، نقد بشارت دی۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جو بدلہ دیے جائیں گے بالا خانے کا۔ ہاں، آج دنیا میں بھی لوگ جب فلیٹ خریدتے ہیں تو اونچی بلڈنگوں میں خریدتے ہیں، اللہ جنت میں، جنت کے اوپر بالا خانے میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور وہاں تو جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا اونچا، کما بین السماء والارض، زمین سے آسمان کی جو دوری ہے ایسے ہی ایک فلور سے دوسرا فلور اونچا ہے، اور جنت میں 100 فلور ہیں۔
ان فی الجنۃ مئۃ درجہ کہا. تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جو بدلہ دیے گئے ہیں بالا خانے کا اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا ہے. کیا صبر کیا بھائی؟ کائے کا صبر کیا؟ صبر کیا ہے انہوں نے دنیا کے چکا چوند کو، دنیا کے فیشن کو، دنیا کی محرمات کو، دنیا کے گناہ کو انہوں نے روندا ہے. ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ فیشنیبل بن جائے، ان کے گھر کے بچے بچیاں فیشنیبل ہو جائیں، ان کا گھر بھی جو ہے وہ عام لوگوں کا رہ گزر بن جائے، جو چاہے جائے غیر مسلموں کی طرح. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اپنے گھر کو عزت کی آماجگاہ رکھنا ہے، عزت والا رکھنا ہے. تو اس کو کرنے میں انہیں صبر لگا. 10 لوگوں نے 10 بات سنائی. بہن نے کہا بھائی کے گھر مت جانا، تم کو اجازت نہیں دیا بھابھی نے میرے، ہاں تم میرے بھائی کے گھر گئے ہو، اجازت نہیں دیا. اجازت ہے، اجازت مانگ کے آؤ گے تو اجازت ہے، چوروں کی طرح آؤ گے تو اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے آج بہت سارے بھائی چوروں کی طرح چلے جاتے ہیں. اس سے بڑے چوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ گھر میں گھس گئے، آپ کی جو ہے ماموزاد بہن ہے، پھوپھیزاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، چچی زاد بہن ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، آپ پہنچ گئے. اس حال میں اپنے اس کو دیکھ لیا، آپ کے دل میں گناہ پلنے لگا. وہ اچانک آپ پہنچ گئے، بچی نے آپ کو دیکھ لیا، اس کے دل میں گناہ پلنے لگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ رام بھروسے والا معاملہ ہے. میرے بھائیوں، آپ تو اس شریعت کے متبع ہو جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں، جہاں کوئی پوشیدگی، کوئی خفا نہیں ہے. اس کے باوجود اگر مسلمان اندھی بہری گنگی زندگی گزارے تو اس سے بڑا محروم القسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آگے فرمایا ہاں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو مبارکبادی پیش کی جائے گی، سلاموں کا تحفہ پیش ہوگا وہاں. وَيُلَقَّوْنَ، اور ان کو پیش کیا جائے گا، ملے گا وہاں تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جو بھی آئے گا سلامتی کہے گا، مبارکبادی دے گا ان کو. خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ایسی آسانی سے نہیں ملے گا. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. وہ تکلیف دہ چیزیں آپ نے برداشت کر لی، اس پر صبر کر لیا، تب کہا خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. کیا ہی بہترین ٹھکانہ. وہاں کیا کہا تھا؟ سات مستقرا و مقاما. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا مستقر ہے. یہاں کیا کہا؟ کیا ہی اچھا ٹھکانہ، کیا ہی اچھا مستقر ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں سے کہیے ما یعبأ بکم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، اگر تمہاری نمازیں نہ ہوتی، اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا. دعا سے مراد ایمان ہی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے. دعا سے مراد ایمان، اور یہ بتایا ہے کہ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور جوارح سے عمل کا نام ہے. اسی لیے کہا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. زبان سے اقرار کلمہ لا الہ الا اللہ کا، دل سے اس کی تصدیق، اور اعضاء اور جوارح سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے نہیں صاحب ایمان بسیط ہے، یعنی کمی زیادتی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اطاعت سے کمی زیادتی، اطاعت سے زیادتی ہوتی ہے، نافرمانی سے کمی ہوتی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے کتاب الایمان اسی پر قائم کیا ہے اور بڑی نفیس بحث کی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایمان بسیط ہے، اور ان حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں. اللہ ان کو سمجھ دے، حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں. صاحب ایمان ایک عنصر ہے، اگر ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں. ایسا نہیں ہے، ان کو اس پر غور کرنا چاہیے. وہی کہا لولا دعاؤکم، اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا اور تمہاری یہ اعمال صالحہ نہ ہوتے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی سن ابلیس، جو بھی تیری پیروی کرے گا سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں پھینک دوں گا. پوری انسانیت مخالفت کرے، اللہ پوری انسانیت کو جہنم میں پھینک دے گا. اور جہنم میں اتنی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس سے کہا جائے گا کہ بھر گئی، حلیم تلاتی وتقول حل من مزید، اللہ اور ہو تو اور، بار بار اللہ پوچھے گا بھر گئی، کہے گی نہیں اور ہو تو اور ڈال دے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر اپنا قدم رکھ دے گا.
تو کہے گی قطع قطع، اللہ بس بس ہو گیا۔ تو جہنم بہت بڑی ہے۔ اگر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جیل بھرو آندولن چلا دیں گے اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، کتنا اسلام کے خلاف جیل بھرو آندولن چلاؤ گے سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے جہنم کو بہت بڑا بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی حقیقت، اپنی اوقات، اپنا مزاج، اپنا رتبہ، اپنی اہمیت، اپنی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کی حیثیت سے کہ ہم امتی ہیں، اس حیثیت کو سمجھو۔ تم عام انسانوں کی طرح آوارہ مزاج نہیں ہو، تم اللہ کے دین کے پیروکار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو، تم عام انسان نہیں ہو۔ تم وہ ہو جس سے دنیا دیکھ کر کے صحیح سمت معلوم کرتی ہے، تم وہ ہو کہ دیکھ کر کے لوگ تم سے ہدایت لیتے ہیں۔ تم عام آوارہ لوگوں کی طرح نہیں ہو جن کے پاس کوئی شریعت نہ ہو، جن کے پاس کوئی نظام نہ ہو۔ تم تو کنتم خیر امتن ہو، بہترین امت ہو، اللہ تمہیں بہترین امت کہہ رہا ہے، اور تم اول جلول زندگی گزارو۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنی حقیقت کو، اپنی اہمیت کو سمجھو، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کبھی شر سے سمجھوتا نہیں کرتا، کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتا، کبھی فساد سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں کو پاک باز بناؤ، اپنے گھروں کو صالح بناؤ، اپنے گھروں کو اسلامی معاشرہ دو۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ سرپرست ہو، آپ ان عورتوں پر نگراں اور قیم ہو۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کو صالح بناؤ، دیندار بناؤ، اور جاہلانہ رسوم و رواج، کافرانہ رسوم و رواج، ہندوانہ رسوم و رواج سے اپنے گھروں کو پاک کرو، اپنے گھروں کو پاک کرو۔ ورنہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ما یعبؤ بکم، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی کس وادی میں مرے، کس گھاٹی میں مرے، کہاں گئے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی توجہ چاہتے ہو تو مومن بنو، ورنہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اپنے عمل سے تم تکذیب کر رہے ہوتے تو پھر عذاب تمہیں چمٹ ہی لیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو ہمیں آئینہ یہاں دکھایا ہے، اس آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو فٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو مومن معاشرہ، مسلم معاشرہ بنا دے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو صالح معاشرہ بنا دے، ہندوانہ رسم و رواج سے پاک صاف معاشرہ بنا دے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، توحید پر و ایمان پر قائم دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔